برابر ہوتا ہے، آٹے میں نمک کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے، کہ نمک کا جو ذرہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کی یہ اوقات اور یہ حیثیت ہے فضل الرحمان صاحب آپ کی پارٹی کی اور آپ کے منشور کی اور آپ کے نظریے کی۔ آپ دھمکی دیتے ہیں ہمیں پاکستانی فوج کے ساتھ، یہ کان کھول کر سن لیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اس واقعے کو، اس پریس کانفرنس کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا؟ اور ہم کسی مصالحت آج کر سکیں، کیونکہ آپ کی نسلیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم تو لندن کے شہری ہیں، ہم تو برطانیہ کے سٹیزن ہیں۔ پہلے آپ اپنی اولاد کو محب وطن بنائیں، پھر اس قوم کو محب وطن ہونے کا سبق سکھائیں۔ میاں نواز شریف صاحب، پہلے آپ اپنی اولاد کو محب وطن بنائیں۔ یہ قوم الحمدللہ محب وطن ہے، اس قوم نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں۔ ہمیں نہ سکھائیں کہ محب وطنی کیا ہے، آپ پہلے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ابھی ادھر لندن میں بیٹھے ہوئے، ڈیلی ان کو 1 گھنٹہ لیکچر دیا کریں کہ پاکستان سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر الیاس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پلیز آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایک دن پہلے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پارٹی کے سربراہ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور پاکستان کی سیاست میں حصہ بھی لیتے ہیں، اس آئین پاکستان کے تابع رہتے ہوئے انہوں نے کل پریس کانفرنس کی کہ مجھے عزت چاہیے، مجھے احترام چاہیے۔ عزت و احترام ہر پاکستانی کا حق ہے، یہ اسی صورت میں ملتا ہے جب آپ ملک پاکستان کی خدمت کریں گے، تو یہ کہنے سے نہیں ملتا۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ اللہ کی ذات لوگوں کے دلوں میں ڈالے کہ آپ کا عزت بھی کیا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور آپ کی عزت بھی کی جائے۔ وہ آپ کے کردار پہ منحصر ہے کہ آپ کا پاکستان کی تاریخ میں کیا کردار ہے۔ تو آپ کی حیثیت یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے آپ کی سیاست کو ریجیکٹ کر دیا، آپ تو اس قابل بھی نہ رہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ پورا نظام ہی ایسا لگتا ہے تو آپ سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیوں رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے؟ اگر آپ اس آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور اس کے تابع ہیں تو آپ اس طرح کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں کہ جناب والا جو افغانستان میں امریکنز کا حال ہوا طالبان کے ہاتھوں، تو کہیں وہی کام پاکستان میں نہ ہو۔ یہ قوم بیدار ہو چکی ہے۔ فضل الرحمان صاحب، آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے کتنے لوگوں کو افغانستان میں بھیجا امریکیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ آپ تو یہاں عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں حکومتی خرچے کے اوپر، اور بات کرتے ہیں اس قوم کے نوجوانوں کو اور اس قوم کو للکارتے ہیں کہ تمہارا حال ان امریکیوں جیسا ہوگا۔ آپ کے پاس تو وہ تربیت ہی نہیں ہے جو افغانستان میں لوگوں نے امریکیوں کے خلاف لڑے، جو رشیا کے خلاف لڑے، کیونکہ نہ آپ کے بڑوں میں سے کوئی جا کے افغانستان میں امریکہ اور رشیا کے خلاف لڑا، اور نہ کوئی آپ کی اولاد میں سے، اور آپ بھی وہاں جا کے نہیں لڑے۔
تو آپ کے پاس تو وہ تجربہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کس طرح پاکستان میں لڑیں گے؟ اور آپ کی حیثیت اور آپ کے نظریے اور آپ کی سوچ کو فالو کرنے والے لوگ صرف اتنے ہیں کہ جو آپ کو نیشنل اسمبلی میں الیکشن کے درمیان نہیں پہنچا سکے۔ آپ کی اوقات اور آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے پاکستان میں، آپ کے نظریے کی، آپ کی سوچ کی، آپ کے منشور کی۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں میری پاکستانی قوم کو یا میری پاکستانی فوج کو، تو الحمدللہ آپ کا جو منشور اور نظریہ ماننے والے ہیں وہ تو چند ہزار لوگ ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں ایک نمک برابر ہوتا ہے، آٹے میں نمک کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے، کہ نمک کا جو ذرہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کی یہ اوقات اور یہ حیثیت ہے فضل الرحمان صاحب آپ کی پارٹی کی اور آپ کے منشور کی اور آپ کے نظریے کی۔ آپ دھمکی دیتے ہیں ہمیں۔ پاکستانی فوج کے ساتھ یہ کان کھول کر سن لیں، سارے جو بھی غداران وطن ہیں، جو وطن پاکستان سے غداری کرنے والے ہیں، بھلے وہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہو، کسی بھی پارٹی کا قائد ہو، کسی بھی پارٹی کا جناب والا رہنما ہو، یہ آنکھیں اور کان کھول کے سن لے اور 22 کروڑ عوام کو دیکھ لے۔ پاکستانی فوج کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 8-9 لاکھ کی جو تعداد ہے یہ پاکستانی فوج ہے، یہ بھول ہے آپ کی۔ پاکستان میں جتنے بھی شہری ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، وہ سب پاکستانی فوج ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ دھمکی دے کے میری قوم کو اور میری پاک فوج کو اپنے نظریے اور منشور کے اوپر عمل درآمد کریں گے، تو ماضی گواہ ہے، ضرب عضب گواہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے اور دنیا کی واحد ایسی جنگ لڑی ہے میری قوم نے اور میری پاک فوج نے اور میرے پاکستان کے جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں، انہوں نے ایسی گوریلا جنگ لڑی ہے کہ دنیا حیران ہے اور پریشان ہے، اور آپ اس قوم کو دھمکی دے رہے ہیں جس نے پوری دنیا کے نظریے کو غلط کیا، پورے دنیا کی سوچ کو غلط ثابت کیا۔ آپ اس قوم کو للکار رہے ہیں۔ آپ اپنی اوقات میں رہیں۔ اگر آپ کا یہ شوق ہے تو آپ یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ جس طرح پوری دنیا کو منہ کی کھانی پڑی، آپ کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور میں اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وقت اس طرح کا ماحول نہ بنایا جائے کہ پاکستان میں کوئی بھی دندناتا پھرے اور آئین پاکستان کے خلاف بکواس کرتا پھرے۔ ان کو ابھی لگام ڈالیں اور ان کو ابھی اس حوالے سے کنٹرول کیا جائے، ورنہ پاکستان سے محبت کرنے والا بچہ اپنی پاک فوج اور اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اس واقعے کو، اس پریس کانفرنس کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا؟ اور ہم کسی مصالحت اور کسی دور اندیشی یا کسی بلیک میلنگ یا کسی سیاسی مصالحت کو مد نظر نہیں رکھے گی یہ پاکستانی قوم۔ اگر میرے پاکستان کے اوپر کوئی حرف آیا تو عمران خان صاحب آپ نے کیا ایکشن لیا 24 گھنٹے میں؟ ایز اے پاکستانی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر فوری ایکشن لیں اور جو قانون کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے، جو کہ میری پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بھی بولے گا یا ریاست کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھانے کی دھمکی دے گا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو اس آرٹیکل 6 کو لگایا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے شروع اس حوالے سے۔ اور جو ان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں وہ بھی کسی بھول میں نہ رہیں، وہ اتنے بہادر نہیں ہیں، ان کا ماضی گواہ ہے۔ فیصلے
تاریخ دیکھ کے کیے جاتے ہیں کہ اس شخص کی تاریخ کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے. آپ کا ماضی یہی ہے کہ آپ جب بھی مشکل وقت آتا ہے آپ کی ذات کے اوپر تو آپ بھاگ جاتے ہیں. تو اس کر کے آپ اتنا کام کریں پاکستان کے خلاف جتنا کہ آپ اور آپ کی نسلیں برداشت کر سکیں, کیونکہ آپ کی نسلیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں, ہم تو لندن کے شہری ہیں, ہم تو برطانیہ کے سٹیزن ہیں. پہلے آپ اپنی اولاد کو محب وطن بنائیں, پھر اس قوم کو محب وطن ہونے کا سبق سکھائیں. میاں نواز شریف صاحب, پہلے آپ اپنی اولاد کو محب وطن بنائیں. یہ قوم الحمدللہ محب وطن ہے, اس قوم نے قربانیاں دی ہیں, اپنی جانیں دی ہیں. ہمیں نہ سکھائیں کہ محب وطنی کیا ہے, آپ پہلے اپنی اولاد کو سکھائیں. ابھی ادھر لندن میں بیٹھے ہوئے, ڈیلی ان کو 1 گھنٹہ لیکچر دیا کریں کہ پاکستان سے محبت کس طرح کرنی ہے. اور پاک فوج پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, ہمارے پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ کا مرال اسی طرح بلند رہے گا. اور ان لوگوں کا کام ہے کہ ان کو ہڈی نہ ڈالی جائے, تو یہ پھر اس کے حوالے سے آ کے عوام کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں, 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم کوئی پارٹی کو مد نظر نہیں رکھیں گے, کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے. ہمارے مد نظر ہمارے ملک پاکستان کا وجود ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے اس کی سرحدوں کی حفاظت میں مامور ہے, چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یا انٹرنیشنل معاملات ہوں. تو ہماری پاک فوج ہر حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے, اور انشاءاللہ اس کو کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. پوری قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. 22 کروڑ قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے, اور پاک فوج ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.